اسی لیے اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی سب سے بہترین عورت کون سی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا التی تسرہ، بیٹی ہے ویسی ماں ہے، ماں بھی بے شرم ہے بیٹی بھی بے شرم ہے۔ میرے بھائیوں، شرم و حیا آج ہمارے گھروں سے رخصت ہو رہی ہے، مردوں کے اندر سے بھی جا رہی ہے اور عورتوں کے اندر سے بھی جا رہی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے گھروں میں کس طریقے سے شرم و حیا پیدا ہو اور ہمارے گھر میں وہ شرم و حیا پیدا ہو جو حضرت فاطمہ کے اندر موجود تھی۔ حضرت فاطمہ چکی بھی چلایا کرتی تھی، اپنے بیٹوں حسن و حسین کو دودھ بھی پلا رہی ہیں اور اپنے ہاتھوں سے چکی بھی چلا رہی ہیں اور زبان پر تسبیح کے کلمات بھی جاری ہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، جس بچے نے اس ماں کا دودھ پیا ہو، جس ماں نے چکی چلاتے وقت اللہ کی تسبیح پڑھی ہو، جس نے رات میں تہجد کی نماز پڑھی ہو، جس نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی ہو، جس نے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی ہو، اس ماں کا بچہ نیک نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ میری ماں بہنوں، آپ کو صرف 4 کام کر لینا ہے، 4 کام آپ کر لیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں جا سکتی ہے، جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ کون سے 4 کام ہیں؟ اذا صلت المرأۃ خمسہا، جب عورت 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے، وصامت شہرہا، رمضان کا روزہ رکھ لے۔ آج کل دن چھوٹا ہے، جاڑے کا موسم ہے، آج کل اگر ہماری عورتوں کے جو رمضان کے روزے چھوٹے ہیں اس موسم میں بڑی آسانی سے رکھ سکتی ہیں، اس کو رکھ لیں۔ یاد رکھیے پچھلے رمضان کا روزہ جو چھوٹا ہے وہ آنے والے رمضان کے پہلے آپ کو رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو آپ اس کو رکھ لیجئے، اور میں گزارش کروں گا کہ سردی کے موسم میں جب دن چھوٹا ہوتا ہے اور موسم بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، عورتیں وہ چھوٹے ہوئے روزے رکھ لیں، اور مرد حضرات کے لیے بھی بڑا اچھا موقع ہے کہ وہ نفل روزہ رکھ لیں، ثواب کمانے کا بڑا پیارا موقع ہے۔ تو جو عورت 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کر لے، رمضان کا روزہ رکھ لے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ شوہر کی ہر بات آپ کو نہیں ماننا ہے، مگر شوہر کی جو صحیح بات ہے، جو شریعت کے حساب سے جس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، شوہر کی بات آپ کو ماننا ہے۔ آپ اپنے شوہر کو اپنی انگلی پہ نچانے والا نہ بنائیے۔ شوہر آپ کی زندگی کی گاڑی کا ڈرائیور ہے، اور ڈرائیور جس طرف گاڑی لے کے جاتا ہے ادھر جایا جاتا ہے۔ شوہر کی اطاعت کرنا یہ عورت کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی سب سے بہترین عورت کون سی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ بیوی اپنے شوہر کے لیے سجے سنورے، میک اپ کرے، خوشبو لگائے، یہاں تو شوہر کو چھوڑ کے سب کے لیے سجتی ہے سنورتی ہے، شوہر کے لیے کبھی نہیں سجتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنے شوہر کے لیے سجے اور سنورے، شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، جب شوہر کسی بات کا حکم دے تو بیوی اس کی بات مانے، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ بِمَا يَكْرَهُ، اور اپنی عزت و آبرو کے معاملے میں اور شوہر کے مال کے معاملے میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہو۔ یہ 3 کام سب سے بہترین عورت کرتی ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان کے روزے رکھے، نماز کی پابندی کرے، شوہر کی اطاعت کرے، اور چوتھا کام کیا ہے؟ وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اپنی وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے آج کے اس دور میں، اپنی آبرو کو بچا کے رکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ میری ماں اور بہنوں، یہ فیس بک کا دور ہے، یہ انسٹاگرام کا دور ہے، یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر عام ہو رہا ہے اس سماج میں، اور آج حالات یہ ہیں کہ جائز طریقے سے نکاح کرنے کے لیے ہزاروں اڑچنیں اور رکاوٹیں ہیں، اور ناجائز طریقے سے ملنے کے لیے بڑے آسان راستے ہیں۔ ایسے ماحول میں ایک نوجوان لڑکا اور ایک نوجوان لڑکی اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا کے رکھے تو یہ میرے بھائیوں، یہ سمجھو اللہ کے ولی ہونے کی نشانی ہے، یہ اللہ کے نیک بندے ہونے کی نشانی ہے، یہ جنتی ہونے کی نشانی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، کپڑا جب سفید ہوتا ہے تو اس کو اتنا زیادہ داغ سے بچایا جاتا ہے۔ کپڑا کالا ہو داغ لگ جائے گا تو دکھے گا نہیں، مگر کپڑا سفید ہو تو ہلکا سا ایک کیچڑ کا چھینٹا بھی اس پر بڑا دور سے نظر آئے گا۔ عورت کا جو کردار ہوتا ہے، عورت کا جو کیریکٹر ہوتا ہے، عورت کی جو عزت ہوتی ہے وہ بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے، بڑی نازک ہوتی ہے۔ عورت اپنے دامن پر کبھی دھبا نہ آنے دے،
क्रिसमस का त्योहार आज लोग मना रहे हैं, जाओ जरा कुरान में हजरत ईसा की पैदाइश का वाकया पढ़ो, आंखों से आंसू आ जाएंगे मेरे भाई। जब मरियम के पास अल्लाह का फरिश्ता आकर के कहता है कि ऐ मरियम, तेरे पेट से एक बच्चा पैदा होगा। मरियम ने कहा मुझे बच्चा पैदा होगा, मेरी शादी नहीं हुई है, मुझे आज तक किसी गैर मर्द ने टच नहीं किया है, मुझे कैसे बच्चा पैदा होगा? काला कज़ालिक, फरिश्ते ने कहा ये अल्लाह का ऑर्डर है, ये अल्लाह का हुक्म है, तेरे पेट में बच्चा पैदा होगा। अल्लाह की तरफ से रूह डाली गई। सारे बच्चे दुनिया के माँ बाप के जरिए पैदा होते हैं, ये दुनिया का पहला बच्चा है जो बगैर बाप के पैदा हो रहा है। अल्लाह की तरफ से रूह डाली गई हजरत मरियम के पेट में, और अल्लाह ने कहा हो जा, और माँ के पेट में, मरियम के पेट में ईसा अलैहिस्सलाम उनके पेट में वजूद में आ गए, जन्म ले लिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने। और जब बच्चे की पैदाइश का टाइम करीब आया, हाय हाय हाय, कुरान ने जो अल्फाज बयान किए मेरी माँ और बहनों, एक इज्जतदार औरत, एक शर्म हया वाली औरत, एक अपने किरदार की, अपनी आबरू की हिफाजत करने वाली औरत के लिए इससे बड़ा अफसोस और दुख कोई नहीं हो सकता कि समाज उसके किरदार पर उंगली उठाए। मरियम कहती हैं या लैतनी मित्तु क़ब्ला हाज़ा व कुन्तु नसिय्यम मनसिया, आय अल्लाह तूने आज के पहले मरियम को मौत क्यों न दे दी? आय अल्लाह मरियम मर गई होती, मरियम का कोई नाम न जानता। हाय अल्लाह आज जब मेरे पेट से ये बच्चा पैदा होगा, हाय अल्लाह मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगी? आज लोग मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाएंगे, मेरे किरदार पर उंगली उठाएंगे, हाय अल्लाह मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगी? आय काश आज के पहले मैं मर गई होती, मेरा नाम कोई जानने वाला न होता। अल्लाह ने कहा मरियम कोई बात नहीं, बच्चा तो पैदा होगा, तुम्हारी इज्जत की हिफाजत भी हम करेंगे। ऐ मरियम तुम्हें पानी चाहिए, बच्चे की पैदाइश के टाइम पानी की जरूरत, प्यास लगेगी तुम्हें, तुम्हारे नीचे नहर जारी हो जाएगी, तुम्हें भूख लगेगी। ऐ मरियम इस खजूर के पेड़ को हिलाना, पकी हुई ताजा ताजा खजूरें तुमको मिलेगी। इसीलिए उलमा कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा नहीं हुए थे। दिसंबर का महीना तो सर्दी का होता है, खजूर के पकने के टाइम गर्मी का मौसम होता है, मई और जून का महीना होता है। 25 दिसंबर की तारीख हो ही नहीं सकती ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के टाइम। अल्लाह ने कहा मरियम खजूर के पेड़ को पकड़ करके हिलाओ, ताजा ताजा खजूरें गिरेंगी। फकुली वशरबी वकर्री ऐना, ऐ मरियम खाओ और पियो और सुकून से रहो, कोई नजर आए तो बात मत करो और कह दो कि मैंने चुप का रोजा रखा है, मैं किसी से बात नहीं करूंगी। ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए, हजरत मरियम बच्चे को गोद में लेती हैं और लेकर के अपनी कौम के पास आती हैं। कौम के लोगों ने देखा मरियम तो कुंवारी, कालू या मरियम लक़द जीति शैयन फरिया, ऐ मरियम तूने बहुत बड़ा पाप किया है, तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है। या उख्ता हारून मा काना अबूकी इम्रा सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया, ऐ हारून की बहन, ऐ हारून की बहन, ना तो तेरा बाप बदचलन था, ना तो तेरी मां बदचलन थी, तूने ये पाप कैसे कर दिया? पता ये चला कि लड़कियां अगर बिगड़ती हैं तो ये 3 रिश्तेदार बड़े उसके जिम्मेदार होते, एक भाई, एक मां, एक बाप। अगर भाई स्ट्रिक्ट हो, बाप सही हो और मां सही हो तो बेटी के बिगड़ने का चांस बहुत कम है। अगर बेटियां बिगड़ रही हैं तो या तो भाई गड़बड़ है, या बाप गड़बड़ है, या मां गड़बड़ है। कहा कि ऐ हारून की बहन, तेरा भाई हारून वो भी नेक आदमी है, तेरा बाप भी नेक आदमी है, तेरी मां भी नेक औरत थी, तू कैसे बदचलन निकल गई? हाय हाय, एक पाक दामन औरत के ऊपर जब इतना बड़ा इल्जाम लगाया जाए, उस औरत के दिल पर क्या गुजरी होगी मेरे भाई। मरियम ने इशारा किया अपने बच्चे की तरफ, क्योंकि अल्लाह ने मना किया था बोलना नहीं। कालू कैफ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिया, कौम के लोगों ने कहा कि ऐ मरियम हम इस बच्चे से क्या बात करें, ये तो छोटा सा मासूम बच्चा है, ये तो दूध पीता बच्चा है, हम इस बच्चे से क्या बात करें? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अभी पैदा हुए, अभी दूध पीते बच्चे, अल्लाह ताला ने उनकी माँ के दामन पर जो धब्बा लगाया जा रहा था, उनकी माँ की इज्जत पर जो कीचड़ उछाला जा रहा था, अल्लाह ने उनकी माँ की हिफाजत के लिए बेटे को जुबान दे दी और माँ की गोद में बच्चा बोल पड़ा।
قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود سے کہتے ہیں اے لوگو میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے اور اللہ نے مجھے کتاب یعنی انجیل دی ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے، میں جہاں بھی رہوں گا میرے ذریعے برکت ہوتی رہے گی. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور جب تک میں زندہ رہوں گا میں نماز پڑھتا رہوں گا، میں زکوٰۃ دیتا رہوں گا. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور میں اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہوں گا. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اللہ نے مجھے جبار اور شقی نہیں بنایا، اللہ نے مجھے بد نصیب نہیں بنایا، اللہ نے مجھے ظالم نہیں بنایا. علماء کہتے ہیں جو ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، جو ماں کا دل دکھاتا ہے، جو ماں کو ناراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جبار اور شقی بنا دیتا ہے، اللہ اسے بد نصیب بنا دیتا ہے، اللہ اسے ظالم بنا دیتا ہے. جو اپنی ماں کو نہ چھوڑے وہ دنیا میں کسی کو نہیں چھوڑے گا. میرے پیارے ساتھیوں، یہ مریم تھیں، اللہ نے ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، ان کے ڈیفنس کے لیے ان کے معصوم بچے کو زبان دے دی. اور عیسائی کتنے نادان لوگ ہیں کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ عیسیٰ مسیح کو مانتے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، مگر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد جو پہلا جملہ بولتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، عیسائی اس کو نہیں مانتے. وہ عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گاڈ مانتے ہیں، ہم ان کو سلیو آف گاڈ مانتے ہیں، اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اور عیسائی ان کو سن آف گاڈ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. یہ فرق ہے ہمارے اور عیسائی کے بیچ میں. اور عیسائی لوگ یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، ان کو سولی دے دی گئی، وہ اللہ کے بیٹے تھے، اللہ نے ان کو سولی دلوا دی اور سارے انسانوں کے گناہ انہوں نے اپنے سر پہ لے لیے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی کسی کا گناہ اپنے سر نہیں لے سکتا. عبد الغفار صاحب اپنے گناہ کے ذمہ دار ہوں گے، ہمارے صدر صاحب اپنے گناہ کے ذمہ دار ہوں گے، آپ اور ہم اپنے اپنے عمل کے ذمہ دار ہوں گے. کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی ہے، انہیں اللہ نے زندہ آسمان پہ اٹھایا ہے، اور قیامت کے پہلے وہ آئیں گے دنیا میں اور 40 سال زندہ رہیں گے، اور بعض روایات کے مطابق 7 سال زندہ رہیں گے، اور ان کے دور میں بڑا عدل و انصاف ہوگا، اور پھر وہ اپنی نیچرل موت ان کو آئے گی اور اس کے بعد وہ انتقال کریں گے. میرے پیارے ساتھیوں، اصلاح معاشرہ کے تعلق سے